السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان بطش ربک لشدید۔ میرے دینی بھائی، بزرگوں، دوستوں، ہمیں اس بات پر یقین ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کی پکڑ سخت پکڑ ہے۔ اللہ کے عذاب سے کبھی دوچار ہو سکتے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا عذاب الہی کے اسباب کیا؟ کیوں ہم پر اللہ تعالیٰ عذاب کو نازل کرتا ہے؟ یا ہمارے اندر وہ برائیاں تو نہیں ہیں جس کی وجہ سے ہم عذاب الہی کے مستحق ہو سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں ہر حدیث پر نظر ڈالیں اور سمجھیں تو یقیناً اس حالات سے ہم بچ سکتے ہیں۔ تو آج بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ ٹاپک کے اندر عذاب الہی کے اسباب۔ اللہ رب العالمین کا عذاب جو مسلمانوں پر نازل ہوتا ہے، یہ قوم پر نازل ہوتا ہے، اس کے چند اسباب ہیں۔ دلیل حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت پانچ چیزوں کا ارتکاب کرے گی، جب میری امت پانچ چیزوں کا ارتکاب کرے گی تو اس پر ہلاکت مسلط کر دی جائے گی۔ نمبر 1، جب ایک دوسرے پر اعلانیہ لعنت کی جائے گی، ایک گروہ دوسرے گروہ پر لعنت بھیجے، ایک مقتدی فرقے کے لوگ دوسرے مقتدی فرقے کو لعنت بھیجے، کہا فلاں لعنتی ہے، فلاں لعنتی ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہاں جہاں دوسرے مسلمان پر کو گالی دیتا ہے، لعنتیں بھیجتا ہے، یہ لعنتی کام بہت برا فعل ہے۔ اور افسوس تو یہ ہے کہ محرم کے اندر لعنت بھیجنے والوں کی کمی نہیں، استغفر اللہ، صحابی رسول اور صحابیات پہ بھی لعنتیں بھیجتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ شیعہ اپنی کتابوں میں لکھتا ہے، اپنی زبانوں سے بھی کہتا ہے کہ نعوذ باللہ، عائشہ پر لعنت ہو، بکر صدیق پر لعنت ہو، عمر فاروق پر لعنت ہو، عثمان غنی پر لعنت ہو، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ ان لعنت بھیجنے والوں پر اللہ رب العالمین کی کروڑوں لعنت ہو۔ مائی صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر کوئی لعنت بھیجے، یزید پہ لعنت بھیجتا ہے، صحابہ کرام پر لعنتیں بھیجتا ہے۔ جو جنتی ہیں ہماری ماں عائشہ صدیقہ، ان ظالموں کو ذرا احساس تک بھی نہیں ہوتا کہ ہماری امہات المومنات ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جس پر یہ لعنتیں بھیجتا ہے۔ استغفر اللہ، اللہم فضنا، اللہم فضنا۔ یہ اللہ، جتنے بھی لعنتی لوگ ہیں لعنت بھیج رہے ہیں ہمارے ماؤں پر، ہمارے صحابہ کرام پر، اللہ الٹے ان کی لعنتیں ان پر برسا دے۔ دل کو تکلیف پہنچتی ہے کہ محرم کے جلوس کے نیچے بے حرمتی نماز رسول کے نام پر کی جاتی ہے، محبت رسول کے نام پر کی جاتی ہے، نماز رسول کے نام لے کر کے شرکیہ جملہ یا حسین کا پکارا جاتا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا علی مشرق کشا کے ذریعے پکارا جاتا ہے۔ یہ شرک ہے۔ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ رب العالمین ہدایت دے، جو علی کو اللہ رب العالمین کے مقابلے میں کھڑا کرتا ہے، اسے یا علی مشرق کشا کا نعرہ بلند کرتا ہے، اور وہیں پر ان کے بیٹے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات کے دن پر ماتمی جلوس کے انعقاد کرتا ہے، اور ڈھول تاشے کے ساتھ بازاروں گلیوں میں گھومتا ہے، اور اس کے اندر یزید پہ بھی لعنتیں بھیجتا ہے اور صحابیات پہ بھی لعنتیں بھیجتا ہے، مائی صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر لعنت بھیجتا ہے۔ اللہ ایسے لعنت بھیجنے والوں کو غارت کرے جو مائی صدیقہ رضی اللہ عنہ پر لعنت بھیجے۔ بہرحال تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں پر عذاب الہی کو مسلط کرتا ہے جو ایک دوسرے پر لعنت کیا کرتا ہے۔ تو عام لوگوں کی لعنت کی بات ہے، اللہ کہ کوئی شخص ابو بکر صدیق، عمر فاروق، یہ صحابہ کرام، صحابیات پر لعنت بھیجے،
عذاب الہی کو دعوت دینے کا بڑا سبب یہی ہے جو آج قحط کی شکل میں نمودار ہو چکا ہے۔ نمبر 2، لوگ شراب پئیں گے۔ آج شراب کی کثرت ہے، ہر نوجوان، بوڑھا، بچہ سب شراب کا عادی ہو چکا ہے۔ افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ اس سماج کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے بھی سلیشن پی رہے ہیں، گانجا اور چرس پی رہا ہے، اور گارجین حضرات پیسہ دیتے ہیں، کسی بہانے پیسہ لیتا ہے اور جا کر کے اپنے پڑھائی کو چھوڑ کر کے جنگلوں میں جا کر کے سلیشن خرید کے پی رہا ہے، شراب پی رہا ہے نوجوان بیٹا۔ بال بچے دار آدمی ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا، ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے پیسے نہیں نکالتا، یہ شراب ڈیلی پینے کے لیے پیسہ کماتا ہے اور پیسے کو نکال کر کے بچت کر کے شراب پیتا ہے، اور گھر میں آ کر کے ماں باپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، سماج والوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، برے القاب سے لوگوں کو گالیاں دیا کرتا ہے، بری بری گالیاں استعمال کرتا ہے، شراب پی کر مست ہو کر بیوی، بال بچے، ماں باپ، کسی کوئی لحاظ نہیں باقی رہتا، سماج کے لوگوں کے کوئی لحاظ نہیں، بلکہ گالی گلوچ کرتا ہے۔ نمبر 3، مرد ریشمی لباس پہنیں گے، آج یہ بھی ہو رہا ہے۔ نمبر 4، گانے بجانے کے آلات اور گانے والیاں ان کو اختیار کریں گے، گانے بجانے کے آلات بہت زیادہ پھیل جائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ موبائل، ٹی وی، وسیلات، نیٹ، سارے طریقے ایجاد کر لیے گئے۔ افسوس کی بات ہے کہ بچے سے لے کر بوڑھے تک اس کے اندر منہمک ہے، ہر شے گانا بجانا منہمک ہے، اذان ہوتی ہے پھر بھی گانے میں لگا رہتا ہے۔ رب العالمین کے عذاب مسلط ہو چکے ہیں، قحط سالی آ چکی ہے، پھر بھی سزا ریز ہونے کے بجائے اپنے گانے میں ملوث ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ محرم میں جلوس نکالتے ہیں وہ ظالم، مرد عورتوں کی جماعت پیچھے گانا گاتے ہوئے، ویڈیو بناتے ہوئے، امام حسین کے نام کی دہائی دیتے ہوئے، علی کو پکارتے ہوئے بازاروں گلیوں میں گھومتے پھرتے جماعت جا رہی ہے، اس کے اندر مرد بھی داخل ہیں، عورتیں بھی داخل ہیں، عورتیں یہاں تک کہ ناچتے گاتے ہوئے ویڈیو بناتی چلی جا رہی ہے، تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ یقیناً آئے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گانے بجانے کے آلات زیادہ ہو جائیں گے، اور گانے والیاں ان کے اختیار کریں گی۔ نمبر 5، مردوں کے ساتھ زناکاری میں ملوث ہوگا، اور عورتیں عورتوں کے ساتھ کفایت کریں گی، یعنی لواط کا صدور ہوگا، زناکاری بدکاری عام ہوگی۔ یہ یقیناً یہ ساری برائیاں ہو رہی ہیں سماج کے اندر، جس کی وجہ ہے کہ آج ہم پر عذاب الہی مسلط ہو چکا ہے قحط سالی کی بنیاد پر۔ بس وہی دن دیکھنا باقی ہے مسلمانوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا سیکون فی امتی قذف و خسف و مسخ، میرے امت کا زمانہ آئے گا کہ لوگ گناہوں ملوث ہوں گے، اور اس کی جرم کی بنیاد پر یا تو زمین میں دھسا دی جائیں گے، یعنی تو بارش پتھروں کی بارش ہوگی اور ان کے چہروں کو مسخ کر دیا جائے گا۔ کیا ہم اسی دن کا انتظار کر رہے ہیں؟ نہیں۔ سامعین، آپ سمجھیے، غور کیجئے، اور عذاب الہی کے نمودار ہونے کے جو اسباب ہیں اس پر غور کیجئے۔ اگر ہمارے اندر یہ برائیاں پائی جا رہی ہیں تو توبہ کیجئے، سماج کی برائیاں ہیں لوگوں کو سے منع کیجئے، اور اپنے آپ کو پاک ہوئیے، سماج کو پاک صاف کیجئے۔ انشاءاللہ ہم عذاب الہی کے اسباب سے بچنے کی کوشش کریں گے، اللہ توفیق مانگے تو رب العالمین بچا سکتا ہے، اور عذاب الہی کی جو ایک شکل آ چکی ہے قحط سالی، اسے دور کر سکتا ہے۔ رب العالمین ہمیں اور آپ کو، تمام لوگوں کو صحیح سب کی توفیق عنایت فرما دیں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔